بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا مضمون تھا اذان کی اہمیت اور ضرورت۔ اذان کی اہمیت اور ضرورت مجھ جیسا کمزور طالب علم بھی قرآن و سنت کا اگر چاہے تو شاید 10-12 گھنٹے ناکافی ہو، کچھ پر روشنی ڈالی ہے۔ اصل میں ہماری دو طرح کی زندگی ہے، ایک تو انڈیویجول ہے، ذاتی اور انفرادی زندگی، اور ایک ہماری سوشل زندگی ہے، یا آپ کہہ لیں قومی زندگی ہے، ملی اسٹیٹس ہے یا قومی زندگی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے آداب بڑی تفصیل سے سکھلائے ہیں، بڑی تفصیل سے سکھلائے ہیں۔ اذان ایز اے نیشن جینے کا سلیقہ سکھانے کا ایک کورس ہے، اجتماعیت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، بہت اہم ہے یہ تشبیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے بیچ میں آپس میں محبت، تعلقات، رابطے، جڑاؤ اور آپس میں موانست ہونا چاہیے۔ اور یہ موانست کس طرح کی ہونا چاہیے، آپ مثال دے دیجئے۔ آپ میں سے جو بہت بڑا ساہتکار ہو، زبانوں کو جانتا ہو، تعبیرات کا ماہر ہو اور محاورات بہت اچھے بول لیتا ہو، وہ کتنی بھی کوشش کر لے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مثال تک نہیں پہنچے گا۔ حضور نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کمثل جسد اذا اشتکى منہ عضو اشتکى سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ میری امت کے دھڑوں کا، میری امت کے افراد کا، میری امت کے طبقات کا، میری امت کی جاتیوں کا آپس میں جڑاؤ، آپس میں محبت، آپس میں مودت اور آپس میں رابطے کا حال ایسا ہی ہے جیسے جسم کا۔ مثلا جسم کے اندر مختلف قسم کے آرگنز ہیں، دماغ ہے، آنکھیں ہیں، ٹھیک ہے، ناک ہے، منہ ہے، دانت ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، سب کی ڈیوٹی الگ، سب کی جاب الگ، سب کا کام الگ، لیکن ان کے بیچ کا جو کوڈ ہے وہ آپ کو معلوم ہے، ان کے بیچ کا جو جڑاؤ اور تعلق ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ ٹھوکر لگی انگوٹھے کو، آہ کہاں سے نکلی؟ حلق اور زبان سے، جبکہ زبان کا کام الگ ہے اور انگوٹھے کا کام الگ ہے۔ چوٹ لگی گھٹنے میں، آنسو کہاں سے نکلے؟ آنکھوں سے۔ دونوں کا کام الگ، دونوں کی شکلیں الگ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے اگر درد ہو رہا ہے پیٹ میں یا درد ہو رہا ہے داڑھ میں، تو یہ پورا جسم اس کا ساتھ دیتا ہے، بخار میں مبتلا ہو کر کے اس کے ساتھ میں رہتا ہے، اور اسی طرح سے ساتھ میں رہتا ہے، ساتھ میں جاگ کر کے گزار دیتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملی اتحاد کو اور قومی اتحاد کو بیان کرنے کے لیے اتنی بلیغ مثال استعمال کی، ٹھیک ہے۔ یہ اب آپس میں مختلف باتیں ہو سکتی ہیں، مثلا کسی کا اسٹیٹس بہت ہائی ہے، کسی کا اسٹیٹس بہت ہائی ہے، کوئی بہت بڑا آدمی ہے، کوئی وزیر ہے اور کوئی رکشہ چلاتا ہے، کوئی موچی ہے اور اسی طرح سے کوئی منسٹر ہے، تو یہ فرق ہو سکتا ہے۔ تو اس کو مٹانے کے لیے، اس احساس کو مٹانے کے لیے کہ یہ عہدے، درجات، اموال، اسٹیٹس اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے، اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ دن میں 5 مرتبہ اس کی ٹریننگ دینے کے لیے آپ کو بلایا جاتا ہے مسجد میں۔ آپ مطلق سرچ نہیں کر سکتے، نہ آپ کو یہ چیک کرنے کی اجازت ہے کہ پاس میں کھڑا کون ہے۔ آپ منسٹر ہیں تو کیا ہوا، پاس میں اگر رکشے والا آ کر کے اگلی صف میں جگہ بنا چکا ہے تو آپ کی ہمت نہیں، آپ کی اوقات نہیں، آپ کو رائٹ نہیں، آپ کے لیے اجازت نہیں کہ آپ اس کو ہٹائیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ملی اتحاد سکھانے کے لیے، اور سب کا رخ کس طرف ہوگا؟ ایک طرف ہوگا، سب ایک امام کے پیچھے ہوں گے۔ امام آپ نے اسے 3rd کلاس پہلے سے ہی بنا رکھا ہے، ایک 3rd کلاس امام جو اپنی پونجی کے اعتبار سے بالکل بے مایا ہے، برادری کے اعتبار سے بھی جن کو آپ اسٹیٹس مانتے ہو سکتا ہے لوور کلاس ہو، لیکن اس کے باوجود جب وہ رکوع میں جائے گا تو اس کے بعد آپ جائیں گے۔ تو یہ ایک عجیب سا سسٹم ہے آپ کو اتحاد سکھانے کے لیے، ایز اے نیشن اور ایک قوم کی طرح زندگی بسر کرنے کے لیے، ایز اے نیشن
اور قومی اعتبار سے متحد ہو کر کے جینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے ہوئے یہ اسباق ہیں۔ اذان اسی کا ایک بہت طاقتور آوازہ، صدا اور نعرہ ہے کہ آواز لگا دی جائے گی، اس کے بعد سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، کسی کا نام نہیں لیا جائے گا، نام لے کے نہیں پکارا جائے گا۔ نام کس کا لیا جائے گا؟ اس ذات کا جو سب سے بڑی، نام اس کا لیا جائے گا جو دوسرے نمبر پر، بات وہ کی جائے گی جو کامیابی کی ہے۔ تو اس میں کسی کا نام نہیں۔ تو یہ اتحاد سکھانے کا جو ایک کورس ہے، سسٹم ہے، اذان اس کا حصہ ہے۔ ابھی بچوں نے بار بار یہ بات کہی تو شاید سمجھ میں نہ آئی ہو، میں عرض کیے جا رہا ہوں، یہ ایک بہت عجیب سا تحفہ ہے۔ دیکھیے، آپ کے پاس جو قانون آیا ہے، آپ کے پاس جو شریعت آئی ہے، آپ کے پاس جو دستور آیا ہے، وہ کس طرح سے کہ جبریل امین جو سب سے زیادہ اوتھینٹک ہے، قرآن کریم، جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ سے سن کر کے اور حضور تک کنوے کر دیتے ہیں بلفظی، حضور اس کو یاد کر لیتے ہیں اور امت کے حوالے کر دیا ہے۔ اذان دیکھیے، اذان اس سے بالکل الگ ہے، یہ ادبھت ہے، اذان بالکل الگ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر کے لیے اس میٹر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنارے کر کے ڈائریکٹ امت کو یہ تحفہ عنایت کیا ہے، وہ ایک عجیب طریقے کا ہے، ایک البیلا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، اقامت نماز، یہ جماعت کو کہتے ہیں، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے۔ نماز کب ہوئی ہے؟ نماز یا تو مکہ مکرمہ میں بالکل آخری دور میں، یعنی 13ویں سال ہجرت سے کچھ پہلے مدینہ منورہ جا کر کے اس کا باقاعدہ سسٹم بنا، تو مشورہ ہوا آپس میں کہ نماز 5 بار پڑھی جاتی ہے، اس کی اپنی ٹائمنگ ہے، اور الگ الگ کون کس کو بلانے جائے گا، سارا ٹائم اسی میں صرف ہو جائے گا، تو کوئی ایسا سمبل بنایا جائے جسے دیکھ کر کے سارے لوگ ٹائملی جمع ہو جائیں اور اس کے بعد جماعت سے نماز ہو جائے۔ تو اس پر وچار ومرش، منتھن، ڈسکشن ہوا۔ حضور تشریف فرما ہے، مجلس کی صدارت کر رہے ہیں، صحابہ اپنا اپنا مشورہ پیش کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ آگ جلا دیں گے، تو حضور نے فرمایا یہ یہودیوں کا اور مجوسیوں کا طریقہ ہے، ہم ان کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے۔ کسی نے کہا ناقوس بجا دیا جائے، گھنٹہ بجا دیا جائے، حضور نے فرمایا یہ نصارہ کا طریقہ ہے، مشابہت ہوگی، ان کے یہاں بج رہا ہے یا ہمارے یہاں بج رہا پتہ نہیں چلے گا۔ کسی نے کہا شنکھ بجا دیا جائے، وہ ان کے یہاں آج بھی عبادت کا نشان ہے، آپ دیکھیں گے ایک بڑی سینگ ہوتی ہے، اسی میں آواز نکلتی ہے، یہودیوں کے یہاں وہ عبادت کے شروع میں یہ کیا جاتا ہے۔ تو حضور نے ان ساری چیزوں کو کنڈیم کر دیا۔ ٹھیک ہے، معاملہ ابھی فائنل نہیں ہوا تھا، صحابہ چلے گئے، عشاء کے بعد کی بات ہے۔ تو ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، بات سمجھ رہے ہیں؟ بچے نام لے رہے تھے، لے نہیں پا رہے تھے، تو یہ نام ہے ان کا۔ یہ سو رہے تھے اور سوتے میں ایک شخص آیا اور اس کے ہاتھ میں وہی چیزیں تھیں جن چیز پر ڈسکشن ہو رہا تھا، ناقوس تھا اور وہ گھنٹہ تھا اور آگ جلانے کا بھی کوئی سسٹم سامان تھا اس کے پاس۔ تو انہوں نے پوچھا یہ بیچتے ہو؟ تو اس سائل نے کہا کہ کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نماز کے لیے اکٹھا کرنے کو ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، رات بات چیت ہو رہی تھی تو ہم یہی لیے لیتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہم تمہیں اس سے بہترین طریقہ نہ بتائیں۔ انہوں نے کہا بتائیے کیا ہے؟ تو وہ شخص اونچی جگہ پہ کھڑا ہوا، خواب میں جو بیچ رہا تھا سامان، اونچی جگہ پہ کھڑا ہوا اور اس نے اذان کے یہی کلمات جو بھی بچوں نے آپ کو مختلف آوازوں میں مختلف انداز میں سنائے ہیں، اس نے یہ کلمات سنائے۔ بالکل اخیر رات کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی جب اٹھے ہیں تو اٹھ کر کے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور آ کر کے حضور سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا۔ حضور نے اس کو ٹک کر دیا، ویریفائی کر دیا۔ حق تو بنتا تھا کہ بلال کو حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی سے کہا جاتا کہ تم جا کر کے یہی کلمات زور سے کہہ دو، لیکن حضور نے فرمایا تم جاؤ بلال کے ساتھ کھڑے ہو جانا، تم کلمات بولتے رہنا، بلال اذان دیں گے۔ لِأَنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكُمْ، اس لیے کہ بلال تم میں سب سے بلند آواز والا ہے، سب سے بلند آواز والا ہے۔ یعنی آواز کو بلند کرنا یہ اذان کے شعار میں داخل ہے، لیکن اذان دینے والوں کی آوازیں، لب و لہجے اتنے مکروہ ہو چکے ہیں کہ دوسرے لوگ سننا نہیں چاہتے۔ آپ بتائیے، اگر یہی ابھی بچوں نے آخر میں جو اذان دی کتنا خوبصورت لب و لہجہ تھا، اگر اس لب و لہجے کے ساتھ فجر کی اذان دی جائے اور وہ 2-1 میل تک جائے
تو ظاہر سی بات ہے سارے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر کے اس آواز کو سننا پسند کریں گے. لیکن اس طرح کی آوازیں ہم نے ہائر کی ہوئی ہیں کہ جنہیں کوئی سننا پسند نہیں کرتا. کوتاہی ہماری بھی. اور اذانوں پر پابندی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک تازیانہ ہے، ایک کوڑا ہے، اس لیے کہ ان آوازوں پر آپ نے کان نہیں دھرے. اللہ تعالیٰ نے آواز دلوائی حی علی الصلاۃ اور نماز کے لیے، اسی پہ دوڑ جانا چاہیے تھا. آگے سے ضمانت دی تمہیں کامیابی چاہیے، آؤ کامیابی بھی اسی میں ہے. اس کے باوجود نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضمانت پر نہیں ہے تو اذانوں پر پابندی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ بھی سوچنے کا پوائنٹ ہے. اور اس کے پیچھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تحفہ بھی دینا مقصود تھا، اس لیے کہ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں جب بلال کا پیر باندھ کر کے کھینچا ہے لڑکوں نے تو بلال کی زبان پر آواز کیا تھی؟ اللہ احد اللہ احد اللہ احد. تو بلال مکے کی گلیوں میں پہلے ہی وحدانیت کی صدائیں لگا کر کے آیا ہے، تو مدینہ منورہ کی گلیوں میں بھی سب سے پہلے آواز اگر گونجے گی تو بلال کی گونجے گی. یہ بلال کو دیے جانے والا زبردست خراج تحسین اور زبردست کریڈٹ. اور یہ یاد رکھیے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلمے کو اتنی بلندی کے ساتھ بولے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعزاز میں اضافہ فرما دیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے. اس کے بعد جیسے ہی یہ آواز ابھری ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے بھاگے ہیں. روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ گرتے پڑتے راستے میں چادر گر گئی ان کی، اور آ کر کے حضور سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ کلمات کیسے ہیں؟ یہ کلمات تو مجھے ایک شخص نے خواب میں بتلائیں. تو حضور نے فرمایا کہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی تم پہ سبقت لے گئے، انہوں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے. تو روایت جو جمع کی ہے محدثین نے کہتے ہیں کہ اس رات 17 لوگوں نے یہ خواب دیکھا تھا. میں نے جو بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اذان، ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو وہاں سدرۃ المنتہا پر اذان سنی تھی. یہ روایت بھی ہے، لیکن اس کو حضور نے کنوے نہیں کیا ہے نیچے. اگر اس روایت کو درست بھی معلوم ہے، ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں، علماء بیٹھے اس لیے، تو وہاں یہ آواز سنی تھی لیکن اس کو یہاں کنوے نہیں کیا تھا. اگر کنوے کیا ہوتا تو پھر یہ ڈسکشن کس معنی. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ براہ راست تحفہ بذریعہ خواب کسے دیا گیا. آپ کہیں گے خواب 46واں چیمبر ہے نبوت کا، نبوت کے سارے چیمبرز کلوز کر دیے گئے ہیں، یہ چیمبر ابھی بھی موجود، 46واں چیمبر. الرؤیا الصادقہ جزء من 46 جزءا من النبوہ، یہ 46واں چیمبر ہے نبوت کا. نبی کو بھی خواب دکھتے ہیں، ان کا خواب آتھینٹک ہوتا ہے، 100% ماننے ہوتا ہے، وحی کہلاتا ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 17 صحابہ کو خواب میں اذان کی تعلیم اور تلقین دی جانا، یہ ادبھت گفٹ ہے. یہ ایک ایسا گفٹ ہے، یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا اس امت کا ایسا اسٹیٹس سمبل ہے، ایسا شعار ہے کہ جس کی برابری اور کوئی نہیں کر سکتا. آپ سے کچھ بھی میں نہ کہوں، صرف اتنا ہی کہوں کہ یہ آواز دشمن کے کانوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے. بس اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ یہ سب سے بڑا سمبل ہے آپ کا. دیٹس اٹ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی سب سے بڑی دولت دشمن کے لیے آپ کی سب سے بڑی دولت پریشانی کا باعث بنتی ہے نا. جو سب سے اونچا سمبل ہوگا کہ یہ والا ہٹا دو، MLA نہ رہے پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے. یہ بھائی جو دوسرا امیدوار ہے وہ یہی کہے گا نا. تو یہی بات ہے کہ آپ کا یہ بہت بڑا سمبل اور بہت بڑی علامت ہے کہ جو آپ کا مقابل کے لیے، یہاں والے مقابل کے لیے بھی، اور وہ جو ازلی مقابل ہے شیطان. آپ بتائیے، روایت کے الفاظ اس سے پہلے سنے ہوں گے تو مشہور زمانہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے، اذان جیسے ہی شروع ہوتی ہے تو شیطان ری خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے. ایک جگہ الفاظ ہیں کہ وہ روایت میں حضور نے الفاظ ذکر کیے ہیں کہ فلاں جگہ چلا جاتا ہے. وہ تقریباً 60 میل ہے. جس جگہ کی بات حضور نے کی ہے وہ جگہ مدینہ منورہ سے 60 میل کی دوری پہ، یعنی اتنی دور چلا جاتا ہے کہ اس کے کان میں یہ آواز نہ پڑنے پائے. تو جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو بھگدڑ مچ جاتی. اب ایک بات اور سمجھ لیجئے، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی اذان شروع ہوتی محلے کے سارے کتے چلانا شروع کر دیتے. وجہ شیاطین کو صرف ہم نہیں دیکھ سکتے، باقی ساری مخلوق دیکھتی، دکھائی پڑتے ہیں. انویزیبل ہمارے لیے ہیں،
ان کو ہمارے لیے انویزیبل کیا گیا، باقی سب کے لیے وہ ویزیبل ہے۔ تو اب جب مختلف قسم کی شکلیں اور صورتوں کے لوگ جب بھاگتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے، آپ بھاگیے، کتے آپ کے پیچھے بھاگنے لگیں گے۔ کتوں کی عادت ہے کہ وہ بھاگتے، تو وہی جو گڑبڑ دیکھتے ہیں نا وہ کہ یہ بھگدڑ کیسی ہے، تو اس کے اوپر وہ آواز نکالتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ تو آپ کے لیے لائیو ہو گیا، لائیو ہو گیا نا، لائیو ہو گیا کہ شیطان بھاگتا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ علاج دیکھیں گے، مریض کے کان میں اذان دینے کا کنسیپٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا۔ کسی کے اوپر شیطان حاوی، خبیث بول رہا ہے، کسی کے اوپر جن آ گیا، آپ کان میں اذان کہہ دیجئے، کان میں اذان کہہ دیجئے، سب سے بڑا علاج ہے۔ ہم بتائیں اس میں جو اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، یہ ہے سب سے زیادہ خطرناک انجیکشن۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ شیطان کے لیے بھی مشکل ہے اور باقی لوگوں کے لیے بھی، آپ جان رہے 33 کروڑ کے لیے یہ مشکل ہے۔ تو یہ مشکلات پیدا کرنے والا جملہ ہے۔ قرآن کریم نے کہا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، کہ جیسے ہی آپ اللہ کے ایک ہونے کی بات کریں گے، سارا دشمن بھاگ کھڑا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو ایک حرف کی شکایت نہیں، ایک حرف کی شکایت نہیں ہے، بلکہ حضور کا نام کوئی نہیں لیتا ہے۔ ان کا حسن کو دیکھنے کے لیے چلمن سے پیچھے کھڑے ہو کر کے گزرنے کے بعد بھی لوگ راہیں تکتے ہیں۔ گزر جانے کے بعد بچے گلیوں میں آ کر کے باقی رہ جانے والے خوشبوؤں کے مرغولوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پنچایت کی نوبت آتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداران مکہ پنچ بناتے ہیں۔ جب حجر اسود کو رکھنے کی بات آئی اور لوگوں نے اپنے تھالی میں خون رکھ کر کے اور اس میں انگلیاں ڈال کر کے قسم کھائی کہ ہم انبار لگا دیں گے لاشوں کے، یا پھر یہ اعزاز حجر اسود کو کعبۃ اللہ میں رکھنے کا ہم حاصل کریں گے۔ بہت بڑی جنگ تھی، اس میں پورا مکہ ختم ہو جاتا، یہ حالات تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی، 25 سال عمر ہے، اس وقت وہ پنچایت کر کے دکھائی ہے، سارا زمانہ آج تک اش کرتا ہے۔ دیکھا کہ اس ہر قبیلہ اس فضل کو، اس شرف کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ٹائم تو نہیں ہو رہا، تیاری ہو رہی نا، بول سکتا ہوں؟ تو آپ اندازہ کیجئے کہ انہوں نے یہ طے کیا، کسی کی پنچایت نہیں مانی جا رہی، ہر قبیلہ اپنے آپ میں چاہتا ہے یہ اسٹیٹس۔ تو ان لوگوں نے سب نے یہ طے کر لیا کہ ہم لوگ آج کی رات کعبے میں گزاریں گے۔ رات گئے یا صبح سب سے پہلے جو ویکتی کعبۃ اللہ میں داخل ہوگا اس کو ہم اپنا پنچ بنائیں گے، اس لیے کہ رات کو جلدی اٹھ کر کے کعبے میں آنے والا وہی شخص ہو سکتا ہے جسے اس گھر سے بے پناہ لگاؤ اور محبت ہوگی نا۔ اس سرکل میں جو داخل ہوگا اس کو ہم اپنا پنچ بنا لیں گے۔ یہ پوری رات ایسے ہی تاک لگائے بیٹھے رہے ہیں دروازے پہ، اور رات کے آخری پہر میں انہوں نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے۔ جب غور سے دیکھا ہے تو وہ آمنہ کا لال، عبداللہ کا یتیم اور عبد المطلب کا لاڈلا، ابو طالب کا راز دلارہ، امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب پکار اٹھے ایک زبان کہ ہاں یہ اس لائق ہے کہ جسے ہم اس کے لیے خالص بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ آج تک کوئی عیب اس شخص میں پایا نہیں گیا 25 سال کی عمر میں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے انہوں نے کہا کہ یہ ہماری پنچایت اور ہمارا یہ فیصلہ اب آپ کا ذمہ ہے، کیسے نمٹانا ہے، کیا کرنا ہے وہ آپ بتائیں۔ تو جن لوگوں نے دیکھا ہوگا باب الملک عبد العزیز کے پاس میں جس کے اوپر آج کل بادشاہ کا محل بنا ہوا ہے، یہ جبل ابو قبیس کہلاتا ہے، پہاڑ کے اوپر ہی انہوں نے بنا لیا ہے محل، اسی کے اوپر رکھا ہوا تھا، وہ حجر اسود اسی کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سرداروں کو بلایا، فرمایا کہ آئیے، ایک بہت لمبی سی چادر لی ہے اور اس چادر کے کنارے سب کو پکڑا دیا، فرمایا لے کے چڑھو اوپر گئے، آپ نے وہ پتھر وہاں سے اٹھا کر کے چادر میں رکھا اور اس کے بعد فرمایا لے کے چلو، لے کے آئے رکن حجر اسود کے پاس، اور اس کے بعد پھر حضور نے اٹھا کر کے اس کو وہاں رکھ دیا۔ اندازہ کیجئے آپ کہ سب کا انوالومنٹ ہوا کہ نہیں، سب کی شرکت ہے کہ نہیں۔ یہ امام الانبیاء کی بصیرت ہے، 25 سال کی عمر میں تمام سرداران مکہ کو مبہوت کر دیا اپنی فراست سے، اپنی دیانت سے، اپنے حلم سے اور اپنی قوت فیصلہ سے۔
تو 40 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہوئے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا حکم ملا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پارہ نمبر 19 سورہ شعراء کی آیت، کہ ایسا کیجئے سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے آخرت کے حالات سے، انہیں سمجھائیے سب سے پہلے۔ تو حضور نے بنو ہاشم کی دعوت کی اور انہیں بلایا اور پہاڑ کے دامن میں ایسے بٹھایا، اور اس کے بعد اپنے آپ کھڑے ہو کر کے پہاڑی کی ایک چھوٹی پہاڑی کے ایک اس کے ٹیلے پر، اور فرمایا کہ بتاؤ میں اگر تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے جا رہا ہے، تو میری بات کو مان لو گے؟ میری بات کو مان لو گے؟ تو سب نے کہا ما جربناک الا صدقا، ہم نے آج تک سچائی کے سوا تم سے کچھ دیکھا ہی نہیں، کوئی تجربہ ہی نہیں کیا، کوئی انوبھو نہیں کیا ہے ہم نے آج تک سچ کے سوا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو صرف اتنا کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ 40 سال کا کیریکٹر سامنے ہے، اور ابھی چند پل پہلے گواہی دی ہے کہ تم سے سچائی کے سوا ہم نے کچھ آج تک سنا ہی نہیں۔ اگلے ہی پل حضور کا سگا چچا ابو لہب، جس نے سب سے پہلے حضور کی برتھ سیلیبریٹ کی تھی، کہنے لگا تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، خاکم بدہن، کہنے لگا تیرا ناس ہو تو نے اسی لیے جمع کیا تھا، اور یہ کہہ کر کے بھاگ کھڑا ہو رہے۔ اسی کے جواب میں حضور نے کیا کہا؟ تبت یدا، اللہ تعالیٰ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، جو الفاظ اس نے استعمال کیے تھے اللہ تعالیٰ نے بطور بددعا اور بطور اس کی شقاوت پر مہر کے وہی الفاظ دوہرا دیے۔ تو آپ، میں کیا کہنا چاہ رہا تھا وہ نہیں سمجھے آپ، ابھی بھی نہیں سمجھے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے ہی آپ اللہ کے ایک ہونے کی بات کریں گے، شیطان بھی بھاگ کھڑا ہوگا، اور یہاں والے شیطان بھی بھاگ کھڑے ہوں گے، اور جتنے بھی گندگی دھاری ہیں یہ سب آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ پہلے ہی دن کا انوبھو ہے امام الانبیاء کی زندگی کا۔ آپ سمجھ لیجئے اتنی باتوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ وحدانیت کا عقیدہ، جس پر اس وقت آپ کہہ دیجئے ان کے بتوں کے بارے میں بھی کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں انہیں، کوئی دقت نہیں، صرف یہ دعویٰ چھوڑ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ دعویٰ چھوڑ دو۔ آپ دیکھو جہاں چاہو جس منچ پہ چاہو بیٹھو عزت کے ساتھ، جو کرسی بتاؤ اس کرسی پہ آپ کو مل جائے گا بیٹھنے، صرف اتنا سا دعویٰ چھوڑ دو۔ باقی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، کوئی مطلب نہیں، وہ بھی آ جائیں گے آپ کو، وہ بھی آ جائیں گے آپ کو شبھ کامنائیں دینے کے لیے، کانگریچولیشن کے لیے، لیکن آپ اتنی سی بات نہ کریں۔ تو آپ مطلب ہماری اس پوری ملت کو، نئی نسل کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اس عقیدے کی قیمت کیا ہے۔ اور اذان کا سب سے بڑا ٹائٹل یہی ہے، اذان کی پہچان یہ ہے، اور اذان کا حاصل یہ کہ ہم جو سب سے بڑا ہمارا عمل ہے، جو سب سے بڑا عقیدہ ہے، جو سب سے بڑی ضرورت ہے، اس کو بار بار ریمائنڈ کرتے رہنا۔ 5 بار ریمائنڈر لگتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور لازم ہے آپ کے لیے کہ اس کا جواب دیں۔ اذان کے جواب دینے پر کوئی بات نہیں ہے۔ ایک بچے نے صرف کہا تھا کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ اذان کا پہلے آپ جواب دیں، بے عینی جواب دیں۔ بہت بڑا اجر ہے اور بڑی تاکید ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اذان کا جواب دینے کی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ریمائنڈر آپ کے لیے لگایا گیا ہے آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ آپ نے جو الارم آپ کے لیے لگایا تھا، اگر الارم بجتا رہے آپ اٹھے نہ تو فائدہ کیا ہے؟ اور اگر آپ نے ساتھ میں دوہرا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس الارم کو آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے، اور اس الارم کو الارم اور بانگ درا مانا ہے آپ نے۔ تو اس پس منظر میں جو اب تک 3 راؤنڈ میں نے آپ کی خدمت میں گفتگو کی ہے، اس حوالے سے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اذان کی نوعیت یا اذان کا مقام ہمارے یہاں کیا ہے۔ بالکل نچلے درجے پہ اس لیے پہنچا دیا ہے کہ ایک بیڑی پینے والا بڈھا جسے رات میں کھانسی بھی آتی ہے، وہ کھڑے ہو کر کے اذان دے دیتا ہے، آپ نے سمجھ لیا کہ یہ 3rd کلاس کا کام۔ جبکہ آپ یاد رکھیے نماز سے بڑا سمبل ہے، نماز کوئی دیکھنا نہیں آتا ہے، اذان سنتے ہیں۔ دیکھیے نا آپ، نماز سے کوئی دقت نہیں ہے، مسجد میں نماز سے دقت نہیں ہے، مگر مسجد میں اذان سے دقت ہے۔ تو بہرحال آپ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ہماری زندگی کا، یہ جس طرح ٹائٹل ہوتا ہے نا، ویسے تو یہ آپ کہتے ہیں کہ اذان یہ سنت موقدہ ہے، اگر اذان نہیں بھی دیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی،
لیکن یہ پہچان بن گئی ہے. حضور نے کیا کہا کہ جس بستی سے یہ آواز آئے اسے مومن بستی مانا جائے گا. بات سمجھ رہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شعار ہے، یہ پہچان ہے، یہ تشخص ہے، یہ ٹائٹل ہے، یہ سمبل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اذان کہنے والا، اذان کا جواب دینے والا، اذان کے مفہوم کو تسلیم کرنے والا اور اذان میں جن عقائد کا بیان ہے ان تمام عقائد کو رسوخ کے ساتھ اپنے اندر بسانے والا بنا دے. ہماری اس نئی نسل کو اعلاء کلمت اللہ کا یہ خوبصورت ہنر عنایت فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کہیں گے